صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ لوگ مسجد عاشق میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ مجلس بہت ہی خاص مجلس ہے، اس لیے ہم اس میں لمیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس میں آج کل اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں، نیچے کی باتیں ہم نیچے مطلب زمین سے پرواز ہم اپنی اوپر لے گئے ہیں۔ تو اوپر کی کل باتیں کافی ہوئی تھیں، خرم مشکور بھائی اوپر کی باتیں کافی ہوئی تھیں، سبق کون سنائے گا؟ اچھا، میں سوال کروں گا، جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ میں بھی آسان کر دوں نا، میرے سوال میں ہی آدھا جواب ہوگا۔ اگر بتاؤ یہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو یہ انڈے تمہارے، اور اگر بتاؤ یہ کتنے ہیں، تو 6 کے 6 تمہارے۔ تو میرے سوال میں ہی جواب ہوگا، کیا خیال ہے؟ ایک اور لطیفہ بھی یاد آ رہا تھا نا، ایک فلسفی تھا، فلسفی منطق پڑھنے والے نا، وہ ایک دیہاتی آدمی کے ساتھ اس کا سامنا ہو گیا، بات چیت مکالمہ ہو گیا۔ اب کسی کو علم کا ہیضہ ہو جائے نا، تو وہ اس کا ریئیکشن بہت سخت ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ بنتا ہے۔ نانا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بچے ایک پاؤ علم کے لیے 1 من عقل چاہیے کہ اس 1 پاؤ کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ میرا علم آنا کمال نہیں ہے، خالص علم ربانی آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، پھر اس کو استعمال کا طریقہ ہے۔ اب آپ لوگ بہت سارے ایجز کے لوگ بیٹھے ہو نا، یہ ہیں اور سب میں مجھے بعض اوقات اتنا سوچنا پڑ جاتا ہے کہ میں کون سا لفظ لاؤں یہ بھی سمجھیں اور وہ بھی سمجھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں سے بات کرو ان کے مائنڈ لیول پر، اس لیول کی بات نہ کرو جو ان کے سر کے اوپر سے جائے۔ ہمیں لطیفہ سن لو، سنیں گے لطیفہ؟ ہاں، لطیفے تو شوق سے سنتے ہیں۔ وہ ایک فلسفی تھا، اس نے علم حاصل کیا منطق میں یہ وہ، تو اس نے ایک دیہاتی بابا جی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا، ناشتے کا ٹائم ہے، تو 2 انڈے آئے، ہاف فرائی آئے، تو اس نے کہا بابا جی یہ 2 ہیں لیکن ان کا ایک مجموعہ 3 بھی ہے۔ اب یہ فلسفے کی ایک بحث ہے نا، کہ ہر عدد کے اوپر آنے والا ایک اور عدد اس میں چھپا ہوا شامل ہوتا ہے۔ یہ عیسائی لوگ بھی ان اللہ ثالث ثلاثہ بولتے ہیں، اللہ 3 میں کا 3 ہے، 3 میں کا اقانیم ثلاثہ، یہ عجیب فلسفہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا، وہ کسی کو سیٹسفائی بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس فلسفی نے کہا کہ یہ 2 ہاف فرائی ہیں اور ان کا ایک مجموعہ 3 تیسرا بھی ہے۔ اب وہ بابا جی نے نیچے دیکھا 2 ہیں، تو اس کو دیکھا نا ایسے 2 ہیں، اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، کہا نہیں بابا جی یہ 2 ہیں لیکن ان کا ایک مجموعہ 3 بھی ہے۔ بابا جی نے پھر دیکھا، پھر اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، پاگل ہو گیا یہ بندہ، صحیح ہے؟ 2-3 دفعہ جب اس نے کہا نا، بابا جی نے چپاتی لپیٹی، دونوں انڈے اندر، اس کو بولتے ہیں تیسرا جو ہے نا وہ تو کھا لے۔ تیسرا جو ہے وہ جو یہاں کہیں پڑا ہوا ہے وہ تو کھا۔ تو مجھے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال کریں، یہ نا وہ 2 انڈے ہیں تو تیسرا تو کھا لے، تو وہ فلسفی پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ غلط موقع پر بات کر دی۔ تو آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس تناظر میں ہو رہی ہیں کہ وحی کتنی ضرورت ہے۔ الحمدللہ گزشتہ رات بھی اللہ پاک نے کچھ بات کروا دی، اس میں آپ لوگوں کو اور احساس ہو گیا کہ واقعی وحی کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خواص ہمسا، یہ چھونا، یہ چکھنا، دیکھنا، سننا، ان کی ایک حد تک لمٹ ہے، اس کے بعد پھر عقل کا دائرہ کار ہے، اور عقل پر سوال ہے، پوچھ گچھ رسپانسبلٹی عقل کی ہے، لیکن عقل ایک جگہ پر جواب دے دیتی ہے، وہاں سے آگے وحی کا کام شروع ہوتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے کتنے ہزار سال پہلے تقدیر لکھی؟ ماشاءاللہ، جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی ہاتھ کھڑا کرنے کو بولا ہے، کتنے ہزار سال ہے؟
50,000 سال پہلے. جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق بنائی تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. بلال مصطفیٰ رونگ جی. قلم بنایا. آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے بھی قلم بنایا. قلم بنا کر اس کو کیا حکم دیا؟ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا مخلوقات کی تقدیر یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، کون بتائے گا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ کتنے درجات؟ 100 درجات. ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ خور مشکور بتائیے. ایک جنت کے اور دوسرے جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا. زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ 500 سال ہے. اچھا جی، کوئی خلاصہ بتائے گا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو آدم علیہ السلام کی جو باڈی تھی، انفراسٹرکچر، اس کی لمبائی کیا تھی؟ آپ نہ ہاتھ اٹھا رہے ہو اور نہ صحیح جواب دے رہے ہو. آل راؤنڈر ہے. صحیح ہے. 60 گز. کتنے؟ 60 گز. اور اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی ایسی کہ وہ شیطان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کی نیابت خطرے میں پڑ رہی ہے. اس کے دل میں تکبر کیسے پیدا ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو دیکھ کر کیا تجزیہ کیا، کیا ایزوم کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں. دیکھا کہ اندر جھانکے کہ ان کا جو من ہے وہ خالی ہے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر فری ول ہے، غلط کام بھی کر سکتا ہے اور صحیح کام بھی، تو اس کو بہکایا جا سکتا ہے. شہوت کے وقت میں اس کو، نفسانی شہوت کے وقت میں اس کو. اچھا، لفظ شہوت اردو زبان میں نا صرف سیکشول بیک گراؤنڈ میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. کھانے کی بھی شہوت ہے، پینے کی بھی شہوت ہے. عربی میں اس کا استعمال عام ہے. تو شیطان نے یہ کیا کہ جب کبھی اس کے من کو کوئی شہوت یعنی چاہت ہوگی، اس وقت اس کو کلٹی دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ سبق یاد ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے آپس میں کچھ نہ کچھ بات چیت کی ہے. آج آگے چلیں. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں اپنے حکم سے روح پھونکی تو کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ جی، ارتعاش آئی، اس میں وائبریشن آئی. صحیح ہے. پھر کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ موانی صاحب بتائیں. صحیح ہے. چھینکے. صحیح ہے. یرحمک اللہ یا آدم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گویا وہ سارا سسٹم ایکٹیو ہو گیا. جیسے کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے پھر اس کا بٹن دباتے ہیں وہ سارا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس طرح ان کا ایکٹیو ہوا. ماشاء اللہ. انسانوں میں کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی اچھے مزاج کا ہے، کوئی کھنڈے مزاج کا ہے، سڑیل مزاج. صحیح ہے. کوئی پاکیزہ چیزیں پسند کرتا ہے، کوئی غلط چیزیں پسند کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ ماشاء اللہ. سب بولو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 7 دنوں میں کون سے دن اور کس وقت پیدا کیا؟ جی مقبول صاحب. جی آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی. آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل کا ابتدائی کلمہ یا افتتاحی کلمہ کیا قرار دیا گیا؟ او بھائی اور بھی کوئی بولے تو 2-3 بندے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چچا والا جواب دو.
ہاں آئی سی ٹی والے آپ جواب دیں. لقمان شاکر آواز ہی نہیں آتی. آپ ہمارے ساتھ برکت کے لیے بیٹھے. آپ کو میری یہاں قریب آواز آئے گی؟ بہت کم آواز آتی ہے. آپ کی ماشاءاللہ چھٹی اپروو عید کی رات تک. مزے آ گئے. ہمیں خوشی ہے آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. آپ جواب دیں بھائی. 2 آئی فون موبائل ہیں اس کے پاس اور امام صاحب کے پاس رکھوائیں اس نے. اب جواب دو ورنہ عید کی رات کو نہیں ملیں گے. جی سوال کیا کیا میں نے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل کا ابتدائی کلمہ اللہ پاک نے کیا قرار دیا؟ چلے ماؤنی صاحب آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ فرشتوں کو جا کر سلام کریں. السلام علیکم کہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے فرشتے آپ کو کیا جواب دیتے. وہ جب گئے اور انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ کلمات ہی نہیں ماشاء اللہ. یعنی یہ اب آپ کی آنے والی نسل کا جب بھی کوئی 2 بندے ملیں گے ایک سلام کرے گا اور ایک جواب دے گا. ایک پہیلی ہے وہ کون سی سنت ہے کہ جس کا جواب دینا واجب ہے؟ تو وہ سلام ہے کہ سلام کرنا سنت عمل ہے لیکن جو سن لے اس پر جواب دینا واجب ٹھہرا. اب جواب کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آپ منہ سے بھی بول سکتے ہیں, لکھ کر بھی, دل میں بھی جواب دے سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے ایک بندے سے آپ کی نہیں بنتی. آپ بولتے ہیں یار اس سے میری جان چھوٹی رہنی چاہیے اور وہ بندہ آ کے آپ کے ساتھ چپک رہا ہے, آگے بولتے ہیں السلام علیکم. اب اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ آگے لمبی لگائے گا, تو آپ اس کو بڑے پیار سے جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیال کریں گے. ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک ساحل پر ایک بندہ یہاں کھڑا تھا اور ایک بندہ کشتی میں تھا. کشتی والے نے سلام کر دیا اس کو اور ہوا چلی, یہ جواب نہیں دے سکا, کشتی چلے گئی پار. اس نے الگ سے 2-4 درہم میں یا دینار میں ایک کشتی بک کرائی اور جا کے پار اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے واپس آیا. تو یہ عام چیز نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات سلام میں یہ ہے, سلام اللہ رب العزت کا ناموں میں سے ایک نام ہے اور جس کا مطلب ہے السلام علیکم یعنی اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. اس سے بڑھ کر کوئی جملہ اور دعا ہو نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام فیما بینکم, سلام کو اپنے درمیان عام کرو. دوسرا فرمان ہے الصلاۃ علی من عرفت ومن لم تعرف, یا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, سلام کرتے جاؤ چاہے جس کو پہچانتے ہو یا کسی مسلمان کو آپ نہیں جانتے آپ اس کو سلام کریں. ہاں کوئی ایسا کرائٹیریا نظر آئے یار یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے تو اس کو مسلمان سلام کرنے میں پہل نہیں کرے گا. وہ سلام کریں گے, ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آتا ہے, بندہ آتا ہے ملتے ہیں السلام علیکم امام صاحب, وہ عیسائی ہے. اب ہم اس کو جواب دینا ہے وعلیکہ, جو تیری نیت وہ تیرا, اگر تیری نیت سلامتی بھیجنے کی ہے تو اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علی من اتبع الہدی, سلامتی ہو اس پر جو اللہ کی ہدایت کو فالو کرے گا. تو کافر اللہ پاک کی سلامتی سے دور رہتا ہے. یہود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بد دعا دیتے السّام علیکہ, اللہ کی ہلاکت اور موت ہو آپ پر. حضور فرماتے ہیں وعلیکم, جو دعا وہی تم پر بد دعا. تو یہ ان ساری باتوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ السلام کی بڑی اہمیت ہے. آدم علیہ السلام نے جب بات کرنا شروع کی تو شروع کا جملہ یہ سلام ہے. شروع کا جملہ. اس وقت امت نے سلام کو بہت ہی موڈیفائی کر دیے. اول تو کرتی نہیں ہے, کرنے میں آر محسوس کرتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تریاک بتایا کہ جس کو تکبر کی بیماری ہو جائے وہ لوگوں کو سلام کرنا شروع کرے اور سلام میں پہل کرے. سلام میں پہل کرے, بہت بڑی بات ہے. فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر. 2 بندوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, ایک سینئر ایک جونیئر ہے. ایک سینئر ہے, سینئر یہ کہتا ہے کہ جونیئر میرے سے سلام کرے تو میں بات شروع کروں, یہ غلط ہے. سینئر جونیئر یہ دنیاوی اعتبار سے,
جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے پاک ہوگا. جو سلام میں پہل کرے گا. ہندوستان میں ایسے علماء گزرے ہیں کہ ساری زندگی ان سے سلام میں کوئی پہل نہیں کر سکا. مثلا وہاں سے کوئی داخل ہوا, قریب ہے کہ وہ آ کے سلام کرے گا, یا السلام علیکم ورحمۃ, پہلے سلام کرتے. اور ہمارے استادوں میں سے بھی ایک استاد ہیں, زندہ ہیں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے ماشاءاللہ. ہم نے 8 سال 10 سال دارالعلوم میں طالب علمی کا ٹائم گزارا ہے, ہم ان سے سلام میں پہل نہیں کر سکے. دیکھتے ساتھ ہی وہ ہم سے سلام ہوا. ہم نے کوشش بھی کی ان سے سلام پیر کریں, میکسیمم جیت جاتا. تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, پھر اس کے ساتھ پھر ہدایات کہ سلام کو عام کرو, سلام کرتے جاؤ, اور جو سلام میں پہل کرے گا اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر سلام کے آداب ہیں. سلام آپ کریں گے ہر وقت, لیکن جو بندہ غلط کنڈیشن میں ہو, عذاب کی کنڈیشن میں ہو یا مکروہ کنڈیشن میں ہو, پھر آپ سلام نہیں کریں گے. بندہ واش روم میں, آپ باہر سے بولو السلام علیکم حاجی صاحب, یہ غلط ہے. بندہ سگریٹ کی کش لگا رہا ہے, دھوئیں مار رہا ہے, آپ اس کو سلام نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اللہ کے غضب والی کیفیت نشے کی حالت میں ہے. بندہ عبادت میں تلاوت کر رہا ہے, کوئی السلام علیکم امام صاحب, اب یہ غلط ہے. وہ آلریڈی اللہ کی سلامتی میں ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, مسجد میں سلامتی میں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ہفتہ شاید میں کسی کو سلام نہیں کرتا. البتہ جمعے والے دن جب میں ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں, سارے لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو اب میں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ سلام کرتا ہوں, کیونکہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, میری بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات شروع کرنے میں سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا تھا, اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے سلام کیا. نہیں کرنا چاہیے, اچھو لگے گا. نہیں, سلام کر لیا تو اگر کر لیا تو آپ سہولت میں, اگر لقمہ پھنسے گا نہیں تو جواب دے دیں. اگر لقمے کے آپ نے وعلیکم کہا, لقمہ پھنس گیا تو اب کھانسی کری جاؤ. صحیح ہے, سلام مہنگا پڑ گیا. ٹھیک ہو گیا. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ کون وہاں کا ماجرا بتائے گا؟ کہانیاں تو آپ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہو, جواب نہیں دے رہے بھائی. آپ لوگوں نے ان کو ہائر کیے ہوئے کہ امام صاحب جو بھی سوال کرے گا ہاتھ اٹھانے, ہم آپ کی رات کو تعریف دعوت کریں گے. ہاں جی مامنی صاحب. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے حضرت آدم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے سیدھے ہاتھ پر کچھ لوگ تھے, کچھ یہ تھے اور الٹے ہاتھ پر کچھ لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی, اور پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم ہے, آپ کے جد امجد. پھر انہوں نے پوچھا کہ بھیا ان کے سیدھے ہاتھ پر کون لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ روح ہے, ایک روح ہے جو جنت میں جائیں گے. پھر انہوں نے پوچھا کہ الٹے ہاتھ پہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ روح ہے جو کہ جہنم میں جائیں گے. یہ حضرت آدم. دائیں طرف دیکھ کے ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے. اس جواب کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے, کون کرے گا؟ انہی کے جواب کو 80% ٹھیک ہے. پہلے آسمان پہ, گڈ. اور ایک چیز اور رہ گئی, ملاقات کہاں ہوئی؟ پہلے آسمان پہ ہے. بیت معمور, بیت معمور 7ویں آسمان پہ ہے, اور بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام یہ پہلے آسمان دنیا پر ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹف کویشچن تھا, انہوں نے ماشاءاللہ کور کر لیا. جی چلیں آگے. اب سب کچھ ہو گیا, آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق دے دی, جنت سے حکم ہو گیا بھائی شیطان چلا جائے. شیطان آپ کے آؤٹ ہو گئے. قال فاخرج منها فإنك رجیم. کیوں ہوا؟ سب کو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا, بھائی آدم کو میں نے بنایا, اس کے اندر میں نے روح پھونکی ہے, آپ سب اس کو سجدہ کرو. سجدہ تعظیم, آدم کو سجدہ گویا اللہ کی تخلیق کو سجدہ تھا, عبادت والا سجدہ نہیں تھا. سجدہ تعظیم جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, یوسف علیہ السلام تک, ان تمام کی تمام شریعتوں میں جائز رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس سجدہ تعظیم کو بین کر دیا. فرمایا اگر میں کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کو جائز سمجھتا یا میں اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے میاں کو سجدہ کرے. اتنے ان کے آپس میں حقوق اور معاملات ہیں.
لیکن میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ جو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو، وہ اصل میں اللہ پاک کے حکم کی تعمیل تھی، دیکھنا تھا کون مانتا ہے کون۔ شیطان کے بارے میں مشہور ہے، اس کے اندر 4 عین تھی یا 3 عین تھی۔ بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عارف تھا۔ عارف بولتے ہیں رموز و اسرار کو جاننے والا۔ ایک عین کی کمی تھی، عاشق نہیں تھا۔ عاشق نہیں تھا، عقل تھی تبھی تو عالم تھا، عقل تھی تو عالم بھی۔ بہت بڑی بلا تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے نوری مخلوق اور شیطان جن میں سے ناری مخلوق، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف، اتنا بڑا عابد کہ ان سب کے اوپر سبقت لے کے چیف آف اسٹاف بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے حجت بازی کر دی۔ اللہ کے حکم کے آگے بعض اوقات نہیں چلتی انسان کی، عقل دھنگ رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ مثلا کسی کی یہاں بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے، بشری تقاضا ہے، ہوا خارج ہوگی اور کچھ نہیں ہوا، چلو بھائی جاؤ وضو کرو، ہاتھ بھی دھو، کلی بھی کرو، ناک بھی ڈالو، منہ میں پانی، یہ مسا پاؤں، پارٹ آف باڈی میں سے جس پارٹی کا قصور ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، باقی سب دھو دیے۔ سوال ہے نا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں جو پارٹ آف باڈی سبب بنا ہے وضو ٹوٹنے کا اس کو دھویا جائے۔ اس کیس اسٹڈی میں تو اس کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے، اور جا کے دیگر اعضاء کو، سردیاں ہیں تو ٹھیک ٹھاک مشقت ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ امر تعبدی ہے، اللہ کا حکم ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے یہ کرنا ہے۔ حکمت آخر میں سمجھ آ جائے گی، حکمت آخر میں۔ اور وہ حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی غرم محجلین۔ حضور سے پوچھا حوض کوثر پر اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری جو امت آئے گی ان کے جو وضو کے پارٹس ہوتے ہیں نا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے، اور ان کی پیشانیاں بھی چمکیں گی، میں بولوں گا یہ میرا امتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو کچھ امر تعبدی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا آدم تمام سجدوں کو کہ سجدہ کرو، تو وہ رک گیا۔ جب وہ رک گیا اس نے کہا انا خیر من، مجھے آپ نے آگ کے شعلے، پوری آگ سے نہیں، جب آپ پیٹرول چھڑکتے ہیں آگ لگاتے ہیں تو ایک شعلہ نکل کے اوپر جاتا ہے، اس شعلے سے بنا ہے جن، اور اس شعلے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اوپر تعلی، اس کے اندر تکبر ہے، مٹی کے اندر گریویٹی ہے، عاجزی ہے، اور بعض اوقات غرور و تکبر مٹی میں بھی آ جاتا ہے، لہٰذا وہ خاک آلودہ ہوتا ہے۔ پھر مٹی والی چیز کے ساتھ تکبر کسی طرح میچ کرتا نہیں ہے، اگر کرے گا اللہ پاک اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، جبرائیل نے اس کو وہ غوطہ دیا، نیچے مٹی بھی کھلائی اس کو۔ بات سمجھ آئی؟ تو مٹی والی چیز کے ساتھ تکبر جڑتا نہیں ہے، میچ نہیں کھاتا۔ جب کبھی کسی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یار میں اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ ہو گئی، میری بات کی تاثیر ہو گئی، یہ وہ، تو دیکھ لے آیا کہاں سے تھا، کس حال میں آیا تھا۔ یہ بھی نہیں یاد تو کسی کو دیکھ لے جاتا کیسے ہے، کوئی کس حال میں جاتا ہے، بغیر کپڑوں کے آیا، بغیر کپڑوں کے جائے گا، اور درمیان میں آ کے غرور و تکبر کرے گا۔ اس کے آنے سے والدین پر غسل واجب ہوا، اتنا وہ ناپاک۔ تو اب تھوڑے دن گزرنے کے بعد وہ کھڑیل جوان ہوا تو کہتے میری طرح کوئی ہے؟ نادانی ہے، کیا ہے؟ سخت نادانی ہے، بچنا چاہیے۔ شیطان کو تکبر نے برباد کر دیا۔ فما لک ان تتکبر فیہا، ملعون، تمہارے لیے روا نہیں تھا کہ تم جنت میں، میری جنت میں میرے حکم کے سامنے تکبر کر دے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے 14,000 سال جب اس نے آسمان میں عبادت کی، سب سے اوپر ٹاپ پر آ گیا، اب سبب کے درجے میں شیطان سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب انسان MD چیئرمین یا CEO کی کنڈیشن تک پہنچ جاتے ہیں نا یار، تو پھر وہ سوچتا ہے یا تو میں اپنی ایک الگ کمپنی بناؤں، یا یہ اوپر والا MD کلٹی ہو تو میں اس کی جگہ پہ آؤں۔ سوچتا ہے یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے، فطرت ہے۔ اب شیطان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سے بہت اچھی طرح واقف تھا کہ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کا اگر کوئی نائب ہوگا تو میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا۔
اور اللہ رب العزت نے اپنا نائب آدم کو بنا دیا. اب اس کی سٹک گئی, یہ کیا بات ہے, مٹی سے بنا ہے, کمزور ہے, اندر سے خالی ہے, اس کو اللہ نے بنا دیا. میں تو آگ سے بنا ہوں, اس کے مقابلے میں میرے اندر اسکلز, کوالٹی, کام کرنے کی طاقت, پلک جھپکتے میں دنیا گھوما ہوں. تو یہ اللہ پاک کا حکم عقل میں آنے والا. اس چیز نے شیطان کو بھٹکا دیا, اور اس کے پیچھے اس کی لاکھوں سال کی عبادت بھی کارگر تھی. سوال تو سارے فرشتوں نے کیا تھا ویسے تو, کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا تھا اس پہ سوال تو سارے فرشتوں نے کیا ہے نا, تو سب کے ذہن میں آیا تھا ایک طرح سے کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے. وہ سوال فرشتوں کا نائب بنانے کے لیے نہیں تھا, وہ سوال اللہ پاک کا فرشتوں نے جو اللہ پاک سے سوال کیا وہی کیا, یا اللہ آپ اپنا خلیفہ بنانا ہی کیوں چاہتے ہیں. الگ ہے تھوڑی سی چیز. اس نے اس کی یہ ڈیزرونگ تھا کہ خلیفہ ہوگا تو میں ہوں گا. باقی فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. بہت بڑی اس کی پیچھے حقیقت اور تھیوری ہے کہ زمین پر جو بھی مخلوق جاتی ہے ہمارے اللہ وہ فساد کرتی ہے. جنات نے فساد کیا, ہم نے ان کو مارا. ابھی آپ دوسری مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین پر ہی جائے گی, تو یہ بھی خون خرابہ کریں گے. تو یا اللہ آپ کیوں بنا. انہوں نے کریشن پر وہ کیا, سوال کیا. فرشتوں کو یہ پتہ تھا کہ زمین پہ جائیں گے, کہ حضرت آدم کو تو جنت میں رکھا ہے, تو فرشتوں کو یہ ہوگا کہ ہاں یہ میں آ رہا ہوں اس نقطے پر, میں آ رہا ہوں. فرشتوں نے جو سوال کیا وہ کریشن پر کیا. یا اللہ مخلوق ہم آپ کی حمد و ثنا کے نسبح بحمدک و نقدس لک, آپ کی تقدیس, آپ کی بزرگی ہم بیان کر رہے ہیں. یا اللہ بہت ہے آپ. اچھا یہ کوئی ایسی محفل نہیں تھی کہ جس میں آبجیکشن اور غصہ ہو, یہ نارمل محفل تھی. ایک نئی مخلوق کا اضافہ ہو رہا تھا, اس کے بارے میں سوال جواب, کوشچن آنسر سیشن, کوئی بری بات نہیں. شیطان کے دل میں یہ آیا کہ اللہ نے اپنا نائب خلیفہ آدم کو بنایا کیوں, میں حقدار ہوں. اگر یہ ڈیزگنیشن کسی کو الاٹ ہونا ہے تو اس کا حقدار میں ہوں. اور یہ چیز کو کھا گئی. بنیادی بات سمجھ آئی کہ وہ اللہ کا نائب بننا چاہ رہا تھا. آدم علیہ السلام کو نیابت کا ٹائٹل مل گیا تو اس کی سٹک گئی. پھر جب اللہ پاک نے سجدے کا بولا, یہی وجہ ہے کہ وہ جو سوال جواب دیگر فرشتوں کا تھا وہ نارمل تھا. اللہ کا حکم سنتے ہی سارے سجدے میں پڑ گئے, الا ابلیس. ابلیس اکڑا رہا, استکبر, تکبر کیا, وکان من الکافرین, ناشکر ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس بات پر. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم سب میں کہ آدم علیہ السلام سے اگر جنت میں غلطی نہ ہوتی تو ہم جنت میں ہوتے. یہ غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم جنت میں ہوتے؟ آدم علیہ السلام جنت کے لیے تو نہیں بنے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. جنت زمین پہ نہیں ہے, جنت آسمانوں پہ ہے. فیکٹری مینوفیکچرنگ جو تھی, جنت کا ذائقہ لگانا, جنت کا ایک مزہ چکھانا, یہ مقصد تھا آدم علیہ السلام کو تھوڑے عرصے تک جنت میں رکھنے کا. آدم علیہ السلام نے لا محالہ زمین پر اترنا تھا, اور وہ اترنا انتہائی عزت اکرام کے ساتھ طے تھا. یہاں تک کہ ان سے جنت میں غلطی ہوئی. جس درخت سے اللہ پاک نے منع کیا کہ اس کو نہیں کھانا, شیطان نے کہا وقاسمہما, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو تم زمین پر نہیں جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو اگر زمین پر جانے سے بچنا ہے تو یہ کھا لو. صحیح بن جائی. تو اب اما ہوا کو اللہ پاک کروڑا رحمت نازل کریں. انسان کہیں ہیڈ آفس سے کنٹرول ہوتا ہے نا, دادا جی پھنس گئے. اما ہوا نے کہا یہ ہمارا خیر خواہ ہے, جو بات کر رہے سن لیجئے. اب وہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ کب بھولا؟ اب یہ انسان ہے نا, اما ہوا بھی, ان کے دل میں وہ خواہش اور شہوت پیدا ہوئی کہ یہ درخت کھانا چاہیے. شیطان نے کہا تو یہ شہوت کے وقت کرو کہ کنٹرول نہیں کر پائے, کلٹی کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کڑی سے کڑی جل رہی ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے تو آپ لوگوں کی برکت سے بات سمجھ آ رہی ہے, اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. بس تو اب انہوں نے وہ درخت کھا لیا. درخت کھاتے ہی زمین والی باڈی ظاہر ہوگی. پہلے یہاں سے نیچے معاملات نہیں تھے,
وہ درخت کا پھل کھایا، گندم نہیں تھا، لازمی نہیں گندم ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جیسے ہی کھایا فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، شرمگاہیں اور نیچے کا سسپینشن یہ سب کچھ سب ظاہر ہو گیا. اب وہ جنت میں بھاگنے لگے، بڑے بڑے پتے لے کے اپنے آپ کو چھپانے لگے حیا کی وجہ سے. اور ان کو یاد آیا اللہ پاک نے منع کیا تھا، اوہو غلطی ہوگی. اوہو وہ عزت احترام کے ساتھ جو اوپر جنت میں کورس پورا کر کے نیچے اترنا تھا، لاؤ لشکر کے ساتھ، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، اور سب کینسل ہو گیا. دادی اماں کو اتارا جدہ میں، اور دادا آدم کو اتارا سری لنکا یا ہندوستان میں. اور جس پروٹوکول کے ساتھ آنا تھا اس پروٹوکول کے ساتھ بننا آدم علیہ السلام نے خلیفہ زمین پر ہی تھا، جنت میں خلیفہ نہیں بننا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے وہ درخت کھانے سے پھل کھانے والی غلطی نہ ہوتی تو ہم جنت میں ہی ہوتے. یہ تھیوری صحیح نہیں ہے. انسان نے زمین پر آنا طے تھا کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین کے لیے بنایا ہے. جی مجھے نہیں معلوم، نہیں مجھے نہیں معلوم. رکوع بنی اسرائیل کو رکوع کرنے کا حکم ہوتا تھا، یہ شرارتی لوگ رکوع نہیں کرتے. آج بھی دوار گریے پر نا یہ سر مارتے ہیں، اسے رکوع نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدیہ کا خاص ہے کہ اس کی عبادت میں رکوع بھی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مدینہ کے یہود کو حکم ہوا کہ یہ مسلمان رکوع کرتے ہیں نماز میں، آپ بھی رکوع کرو. اتنا معلوم ہے، لیکن یہ 2 سجدے 1 سجدے اس تھیوری کا مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آتے ہیں واپس اپنی مقصد کی طرف. وہ اوور آل نائب بننے کا خواہش مند تھا. زمین ہو، آسمان ہو، جنت ہو، کچھ بھی، اللہ کا نائب کوئی بھی ہوگا میں ہوں گا، کوئی بھی ہوگا میں ہوں گا. بات مکس ہو رہی ہے. سجدہ تعظیم بندوں کے لیے جائز ہونا یوسف علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک رہا ہے، فرشتوں کا نہیں. فرشتوں کا تو ہو گیا، آدم علیہ السلام کے لیے خاص تھا، باقی فرشتے کسی کو سجدہ نہیں کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہوا؟ بندوں کا بندہ کے لیے روا رہا ہے پچھلی امتوں میں. اس امت میں حضور نے شرک کی نفی کرتے ہوئے یہ جو مزاروں پر اور جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ لو بھائی، یہ تعلیمات سے بہت دور ہے. جی تو مطلب یہ تو بہت بیوقوفی والی بات ہوگی کہ آپ جہنم کو چلیں جنت کی جگہ اور اللہ کے خلاف چلیں. تکبر بڑی چیز ہے نا. لیکن مطلب یہ تو تکبر سے بھی بڑی چیز ہے کہ آپ اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیں. ایسے ہی میں نے بولا نا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، اللہ کے حکم کا عشق نہیں تھا. علامہ اقبال نا شیطان کی اس کمی کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو ایک شعر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خور مشکور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں. اچھا جی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا، تفصیل سے واقعہ گزر چکا ہے تراویحوں کے بعد. ٹھیک ہے، اب وہ منجنیق میں جیسے ہی ان کو تھرو کیا نا، اب عقل کہتی ہے کہ آگ جلائے گی. عقل کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے لیے جلایا جا رہا ہے تو میں آگ کے اندر جا کے رہوں گا. 2 چیزیں الگ ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آتش نمرود یعنی نمرود کی جلائی آگ، عشق یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عشق الہی. بے خطر، کوئی خطرہ نہیں، جلاتی ہے جلا دے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. شیطان نے آ کے ورغلانے کی اپنی کوشش کی تھی نا. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. شیطان اپنی عقل کے ساتھ وہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ابراہیم کہاں جا رہا ہے.
ابراہیم کو اللہ کی محبت کی آگ اور عشق لگا، وہ نے کہا اللہ کا حکم ہے جلنا ہے، کپڑے اتار دیے توحید کی خاطر، کوئی بات نہیں چلو ڈالو۔ وہ توحید کی اتنی اعلیٰ اتنی بڑی قسم ہے کہ جبرائیل علیہ امین آئے کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو اس حالت میں بالکل قریب آگ، اس حالت میں پوچھتے ہیں خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ فرمایا حسبی بحالی من خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری حالت میں آپ سے زیادہ واقف ہے، وہ میری مدد خود نہیں کر سکتا کہ جبرائیل کو بھیجے گا۔ توکل، توحید بہت اعلیٰ مثال ہے، بہت اعلیٰ مثال، سمجھ آئی؟ تو شیطان برگلایا گیا، اس کے اندر اللہ کی بات ماننے کا عشق اور جنون اس وقت ختم ہو گیا، حالانکہ کروڑ ارب ہا فرشتوں نے سجدہ کیا نا، اس نے نہیں کہ اس کی بدبختی آ گئی اور اس کا ذریعہ ظاہری سبب میں تکبر بنا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کا اندر خالی ہے، چھوٹا ہے، یہ مٹی اور آگ میں کوئی تناسب نہیں ہے، ہم مٹی آگ والے بہت اونچی بلا ہیں، ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں، ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ، آج بھی ہوتا ہے نا گوروں کو جو وائٹ سپریمیسی، یہ ہوتا ہے نا، یہ تو اس کو اس کا تکبر ہلاک کرے گا۔ بس یہ بات اصل میں یاد رکھیں کہ عارف، عابد، عالم تینوں بڑی اعلیٰ کیٹیگری۔ عارف اتنا تھا، عارف بولتے ہیں کہ چیزوں کی گہرائی کو سمجھنا، اللہ اس کو بولتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، تو ذلیل اور رسوا یہاں سے نکل۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میں غضب میں بھی ہوں تو میری رحمت میرے پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اس حالت میں کہتا ہے یا اللہ مجھے قیامت تک موقع دے، میں ان کو ٹھیک کروں گا، جن کی وجہ سے آپ مجھے راندہ درگاہ کر رہے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے دی طاقت۔ کتنا بڑا عارف تھا کہ غضب کی حالت میں بھی اس کو پتہ ہے اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی، صبح قیام ہے، صبح تک مجھے مہلت دو۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی، یا اللہ ان کے خون کے اندر داخل ہونے کی مجھے طاقت دے۔ ہاں اس طرح کی اس نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے ان پر تسلط دے کہ میں ان کو ورغلا سکوں، تاکہ پتہ چلے تیرا کھرا بندہ کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیسا امتحان لیا گیا ہے؟ آگے بھی چلیں۔ ایک سوال جی، یہ آپ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا گیا سیدھا کر، شیطان تو فرشتہ نہیں؟ ہاں لیکن اس وقت چونکہ وہ ان کا سردار تھا اور اللہ کے حکم اس کی طرف بھی متوجہ تھا۔ مثلاً آپ سب ہیں یہاں پر اور ایک نابالغ بندہ بیٹھا ہو، میں بولوں یار سارے کھڑے ہو چلو نماز سیکھ کرتے ہیں، وہ بھی کھڑا ہوگا، حکم اس کی طرف بھی متوجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر اس کی طرف حکم متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ سوال نہ کرتے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہتا ہے میری یہ کیفیت نہیں، I am not at the point suitable point to perform a سجدہ for the person جس کو آپ نے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے، پھنس گیا بیچارہ۔ بس نانا جی فرماتے تھے بچہ گھڑی گھڑی کی اللہ سے خیر مانگو، گھڑی گھڑی کی اللہ سے، اور اللہ سے پناہ مانگو کہ بدبختی والی گھڑی نہ آئے۔ شیطان کی بدبختی والی گھڑی آ گئی تھی، چھوٹی سی چیز تھی سجدہ کرنا، کون سا اتنا کمال تھا، سب نے کیا یہ بھی کر لیتا، لیکن بدبختی، شقاوت، گھڑی آ گئی، اٹک گیا تو پھنس گیا تو کیک آؤٹ ہو۔ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی بنا دی، ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک پریشانی۔ ابھی تو بند ہے نا رمضان میں، تو جب عید کی رات کھولے گا بولے گا مولوی صاحب آ نظر آ نیچے دیکھوں تجھے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کی پناہ ہے، بہت بہکاتا ہے بھائی، بہت بہکاتا ہے۔ آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ شیطان کی چھوٹ جو ہے یا شیطان کی جو زندگی ہے اس کا اور اللہ کی رحمت کا مقابلہ ہے، بیچ میں ہم لوگ پستے ہیں۔ صاف بات بولیں، اگر ہم اللہ کی رحمت کا سہارا لیں تو شیطان سے بچتے رہیں گے، اور اگر ہم شیطان کی طرف چلے جائیں تو اللہ کی رحمت ڈیمانڈ کرتی ہے میرے بندوں میری طرف واپس آؤ، میں معاف کروں گا۔ تو یہ لڑائی اللہ کی رحمت کی اور شیطان کے ورغلانے کے درمیان ہے، بیچ میں جو ٹولز اور ایکسپیریمنٹ کے جو اوزار ہیں وہ انسان ہیں۔
بھائی بات کلیئر ہے؟ چلیں آگے. اب وہ جنت سے نکلنے کا واقعہ میں آپ کو بتا تو دیا ہے، کچھ عبارت پڑھ دیتا ہوں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے. اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکالا کیونکہ انہوں نے شیطان کے وسوسے اور ان کا جو جال تھا اس کی طرف آدم علیہ السلام نے کان لگا دیے تھے. جبکہ اللہ پاک نے شیطان سے اللہ نے آدم کو ڈرایا تھا کہ اس کی نہیں سننا، یہ بڑا کام خراب کرے گا. لیکن اللہ نے چاہا ہی اس طرح تھا. تقدیر، وہ جو قلم لکھا تھا 50,000 سال پہلے، اس میں لکھا گیا تھا آدم ہوگا، ان کو منع کیا جائے گا، اور منع کرنے کے باوجود وہ کھائیں گے نیچے آ جائیں گے. آگے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تگڑے نبی ہیں نا، ایک زبردست مکالمہ آ رہا ہے. یہاں پر اتنی بات سمجھنی چاہیے نا، ہمارا دماغ دوبارہ بار بار اس جگہ پر گھومے گا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے ورغلایا، اور جنت میں تھے، ادھر ہی رہتے، نیچے نہ آتے، اور اگر آنا بھی تھا تو اعزاز و اکرام کے ساتھ آتے، یہ وہ دوسرا تیسرا. تو یہ تقدیر سبقت لے جاتی ہے تدبیر پر. تقدیر انسان ہے، بعض اوقات بہت ساری چیز کی حفاظت کرتا ہے، جوتے اپنے لیتا ہے، لے کے شاپر میں باندھ کے لا کے اپنے سامنے سجدے والی جگہ پہ رکھتا ہے. اب یہ تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ تدبیر. نانا جی فرماتے تھے بچہ اگر نماز پڑھنی ہے اور سکون کے ساتھ پڑھنی ہے تو جوتے نگاہ کے سامنے رکھو. جوتے نگاہ کے، یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ میرے چپلوں کا کیا ہوگا، 5,000 کے نہیں لیے، حش پہ پیس گئے، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں. النعلین تحت العینین، نانا جی فرماتے تھے دونوں کے دونوں جوتے نگاہوں کے سامنے. اب آپ اللہ اکبر کہہ کے نا اتنی پیاری نماز پڑھیں گے آپ، باہر تو کچھ ہے نہیں، جوتے ہیں وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں. اب انسان نے تدبیر کی، جوتے لیے، شاپر میں رکھے، لائے، صف میں اپنے سامنے رکھ دیے، سجدے میں گیا، کسی نے اٹھا لیے. اب یہ تقدیر ہے. اس نے تدبیر پوری کی کہ میں حفاظت سے رکھوں. اب وہ سجدے میں گیا، اٹھا تو جوتے نہیں تھے. اب اس کی تدبیر پر یہ تقدیر غالب آ گئی. اس نے جوتا بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ چوری ہوں گے تو وہ ہو کے رہے. آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نیچے اترنا طے تھا، لیکن عزت کے ساتھ تھا. تقدیر غالب آ گئی، وہ عزت احترام دور چلا گیا اور ان کو دور دور کر کے اتارا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بدلی بھی جا سکتا. تقدیر دو طرح کی ہے. ایک تقدیر مبرم، دعا سے، نیک اعمال سے، صدقے سے. صحیح ہے؟ تقدیر بڑی لمبی ٹاپک ہے. یہ بھی تو لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ دعا کرے گا، یہ سب چیز ہی محفوظ ہے. ایسی ہیں دو تقدیر کی دو قسمیں. ایک اٹل فیصلے ہیں، قیامت برپا ہونی ہے. اب کوئی دعا کرے اللہ قیامت نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ چیزیں. صحیح ہے؟ اور ایک تقدیر میں لکھ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر زندگی میں نیک اعمال کرے گا تو اس کی عمر 90 سال ہوگی، یہ گناہ کرے گا تو اس کا رزق کم ہو کے 60 سال ہو جائے. یہ بھی تقدیر ہے، اور یہ لٹکی ہوئی ہے، معلق، سو رہی ہے. خور مشکور کی طرح لٹکی ہوئی تقدیر سو رہی ہے، ایسے لٹک پینڈولم کی طرح. اب وہ دعا مانگے گا تو جاگے گا، دعا نہیں مانگے گا تو سوئے گا. دو تقدیریں آ گئیں. کلیئر؟ آگے نہیں جانے دے رہے آپ لوگ. اچھا جی، ہم نے آدم سے کہا اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں، مزے سے کھائیں جو کچھ کھانا ہے، جہاں پر بھی اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ آپ اپنے اوپر ظلم کرو گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو ورغلایا اور جنت سے نکلنے کا سامان کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا اترو سارے نیچے، تمہاری ایسی کی تیسی، میری گل نہیں منی، میری گل، چلو نیچے جی. اور یہ بھی یاد رکھو آگے جو نسل آئے گی اور بعض کے دشمن ہوں گے. زمین میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تھوڑا سا سامان ہے قیامت تک. ہم نے آدم کو کہا یہ تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان اب تمہارا، اس میں ہمیں چیلنج دیا ہے کہ وہ آپ کی اولاد کو اور آپ کو گمراہ کرے گا، اس کو اپنا دشمن کنسیڈر کرو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو تم دشمن مانو اور سمجھو.
جب تک مانو گے سمجھو گے نہیں تو آپ اس کی باتیں مانتے رہو گے. اچھا جی، اب اتر تو گئے. اب آدم علیہ السلام سری لنکا یا ہندوستان میں، اور اماں ہوا کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جدہ بولتی دادی کو عربی میں، وہ جدہ میں اتری. اب وہی کا نور نہیں ہے. آدم علیہ السلام گھومتے پھرتے روتے، روایات میں آتے 40 سال، پتہ نہیں کتنے سال ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے. اور ملاقات ہوئی مقام عرفہ پہ. عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی وہاں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچانا، یار ہم لوگ جنت میں ساتھ تھے، دنیا میں آئے دور ہو گئے تھے، تو وہ مقام عرفہ ہے. اس میں ایک لطیفہ کہتا ہوتا ہوں، جدہ سے عرفہ اتنے دور نہیں ہے، لیکن ہمارے آدم علیہ السلام ہندوستان سے عرفہ پہنچ گئے جیون ساتھی کے تلاش میں. روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا ہوئے نا، جنت میں بڑی نعمتیں تھیں. آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا میں تنگ ہو رہا ہوں، کوئی ایسا سامان ہونا چاہیے جس سے میری دل لگی ہو. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا. تو کہا یہ اب تمہاری راحت کا سامان بھی ہے. اب وہ شروع میں تو راحت کا سامان ہے، بعد میں بول رہے ہیں بیگم سے جان اللہ چھڑا دے یار ساری راحت غارت ہو گئی. ایسے ہی ہے. شیطان نے جب بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو میں سنا کچھ مور وغیرہ کے پاؤں سے آیا. یہ لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں پتہ کہ سانپ کی شکل میں آیا، جنت سے وہ نکال دیا گیا تھا. پھر جنت میں کیسا گیا؟ وہ جنت کے چپے چپے سے واقف تھا، 14,000 سال تو وہ نگران رہا ہے. وہ کیسے اندر گیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کہیں سانپ کے منہ میں گیا یا مور کی، وہ میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس طرف نہیں جا رہا. کبھی دیکھ لوں گا، لیکن ان سے احکام کا تعلق نہیں ہے نا. گیا چلا گیا اندر. اللہ پاک سے اس نے اتنی طاقت مانگی کہ وہ شیطان انسان کے خون میں جا سکتا ہے، تو وہ کسی بھی جگہ جا سکتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ بندہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، بندہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اس کے خون میں وہ چلا جاتا ہے، آ جاتا ہے. صحیح ہے. اب نیچے تو آ گئے. آدم علیہ السلام دنیا میں سرگرداں گھوم رہے ہیں. اللہ پاک فرمائی، کتاب میں لکھا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے خود ہی آدم کو کلمات سکھائے. آدم یہ کلمات پڑھ اور ان کے ذریعے میرے سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا. کمال رحمت ہے. میں نے آپ کو ایک تھیوری بتائی کہ اصل میں اللہ کی رحمت کا شیطان کے چیلنج کے ساتھ مقابلہ ہے. درمیان میں ٹول انسان ہے. انسان اللہ کی رحمت کی طرف رہے گا تو شیطان سے بچتا رہے گا، شیطان کے نرغے میں جائے گا تو اللہ کی رحمت اس کو کھینچے گی. آدم علیہ السلام سے ایک واقعہ پیش آنا تھا، سو آ گیا. اب اللہ کی رحمت غالب آئی اور وہ کلمات سکھائے آدم کو، یا آدم یہ کلمات پڑھ پھر میری رحمت کے رنگ میں آ. جیسے یہ کالی لائن لگی ہوئی ہے، ادھر اللہ کی رحمت ہے اور ادھر شیطان کی سلطنت ہے، ورغلانے کی، شہوات کی، گناہوں کی. انسان جیسے ہی ادھر ہوتا ہے وہاں سے ویکیوم کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت، پیچھے آ واپس. اور ادھر سے شیطان چھلانگ مار کے جاتے ہیں، وہاں ورغلاتے ہیں، پکڑ کے ادھر لاتا ہے. صحیح میچ لگا ہوا. یہ فتنہ آخری وقت تک فتنہ ہے. امام غزالی کی کل 100 دلیلیں یاد ہے آپ کو؟ انسان تھوڑا سا تھیوری میں رہے نا تو وہ ایک بڑا ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. وہ چھوٹے موٹے ان چیزوں سے اللہ پاک اس کو بچا دیں گے. تو اللہ نے ان کو کلمات سکھائے اور کہ یہ کلمات آپ کہیں تو میں آپ کو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ، میں بہت بخشنے والا ہوں جو میری طرف رجوع کرے گا، نیک اعمال کرے گا، ہدایت پہ رہے گا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ سارے گناہ معاف کرے گا، وہ بہت غفور و رحیم ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اسی سے متعلق ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اے میرے بندو، ہم سب کے لیے. ہمارے ذہن میں معاذ اللہ حاشا و کلا کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے. او بھائی، آدم علیہ السلام کو مقابلہ وہ ڈائریکٹ بہت بڑے شیطان کے ساتھ تھا. ہمارے ساتھ اس کے انڈے بچے ہمیں کلٹی کر دیتے ہیں. ہمیں تو شیطان کے انڈے بچے کلٹی کرتے ہیں. وہ بڑا شیطان تو آ جائے تو کسی کو اوندے منہ گرا دے گا. بڑا شیطان اب بھی دنیا میں آتا ہے ایک دو موقعوں پر. حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب انسان صدقے کا ارادہ کرتا ہے
تو شیطان بولتے ساری دنیا کی ہٹ جاؤ بھائی، یہ بندہ صدقہ دیا ہے ہمارے مار دے گا. اس صدقے والے کے دل میں آ کر دے گا، ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں گے، مر جائے گا، بھوکا مرے گا، نہیں دے. اس کو صدقے کے ارادے سے پیچھے کرتا ہے. وہ بڑا شیطان جس نے آدم علیہ السلام سے مقابلہ کیا. ورنہ زندگی میں دیگر 24 گھنٹوں میں ہمیں اس کی اگلی نیشن ڈیل کرتی ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام کا مقابلہ بہت بڑے شیطان کے ساتھ. آگے بہت ساری باتیں آنے والی ہیں. اے میرے بندو، تم لوگ دن اور رات میں گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کروں گا. میرے سے مغفرت مانگتے رہو، میں معاف کر کے خوش ہوتا ہوں. میں معاف کر کے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اپنی دست قدرت پوری رات پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات میں معافی مانگے. اور اسی طرح اللہ کا دست قدرت سارا دن پھیلا رہتا ہے تاکہ رات کو جس نے گناہ کیے تنہائی میں وہ دن میں معافی مانگ لے. یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اللہ پاک اپنی یہ دست رحمت اور رحمت کا دروازہ بند کر دے. شیطان کو مہلت کب تک ہے؟ اس وقت تک کہ جب اس کائنات میں ایک دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا. ایسا ہوگا. صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. ساری دنیا میں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک دن مغرب سے بھی طلوع ہوگا. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ رات بڑی لمبی رات ہوگی. اس رات کے اندر سائنٹیفکلی اس دنیا کے اندر بہت چینج آئے گا. رات طویل ہوگی ہوگی ہوگی، لوگ سمجھیں گے قیامت برپا ہو گئی. یہ جو اس کا یہ جو دنیا کا یہ جو گلوب ہے نا، یہ گھومتے 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 اس کی پھرکی چینج ہوگی. جب پھرکی چینج ہوگی تو کافی طویل رات کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا. جیسے ہی شیطان دیکھے گا سورج سے مغرب الی یوم الوقت المعلوم، شیطان کی مہلت ختم. شیطان وہیں سے سجدے میں اللہ کو بھی سجدہ، آدم کو بھی سجدہ، سب کو سجدہ کرے گا. اور روایات میں آتے ہیں پھر شیطان سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی. مغرب سے سورج طلوع ہونے کے 40 سال بعد قیامت برپا ہوگی. اور روئے زمین پر کوئی بھی انسان اللہ 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 کہنے والا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ تو کل میں نے بات شروع کی تھی کہ اس کائنات کی ابتدا اللہ لا الہ الا ہو اور اس کائنات کی انتہا اللہ لا الہ. درمیان میں نیند ہے، جاگنا ہے، اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، بہت سارے کام ہیں. اور مشکور کے لیے کرسی لاؤ بھائی، آپ بیٹھو. کل سارا سبق اکیلے آپ سے سنوں گا. تو مذاق بنایا آپ نے. میں تھوڑی سی اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں آپ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، بہت پیاری نیند آتی ہے. بات سمجھ آئی بھائی؟ کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان باتوں کا انشاءاللہ؟ پیچھے رکھو وہ پیچھے. اب اگر خرم بھائی سوئے تو ہلکا سے کیمرہ ان کی طرف پھیر دینا تاکہ پوری دنیا دیکھے بندہ سو رہا ہے. اچھا جی، اب ایک تقدیر کا فیصلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کی یہی جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع درخت میں سے کھایا اور نیچے آ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حجت قائم کی آدم علیہ السلام کی. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیچر ذرا ذہن میں لائیں کیسے بندے تھے. فرماتے ہیں انت الذی اخرجت الناس من الجنت بذنبک واشقیتہم. لفظی ترجمہ کروں، موسیٰ علیہ السلام آدم کو بولتے ہیں آپ ہی وہ ہیں نا، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے پوری مخلوق کو جنت سے نکالا ہے. گناہ آپ کا اور ساری مخلوق جنت سے نکلی اور آپ نے ہی سارے لوگوں کو بدبخت بنایا ہے. کتنی سخت باتیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟
آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا موسیٰ، آپ کو اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے اور اپنی نبوت کے لیے پسند کیا ہے، آپ مجھے ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو میری تقدیر میں لکھ دیا میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے، تو آپ مجھے اس معاملے میں کیوں ملامت کرتے ہیں؟ تقدیر کے معاملے میں آپ کو مجال نہیں، آپ میرے پر آبجیکشن کریں۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تقدیر کے کھیل ہیں۔ فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام نے موسیٰ کو چپ کرا دی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں جان بوجھ کے تھوڑی کیا، میں تو بچنا چاہ رہا تھا، ورغلایا گیا تو نیچے آ گیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے جتنے بھی بندے آدم اولاد آدم سب کی سب خطا کار ہے، ہاں ان خطا کاروں میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ جا عقل مند، باز آ جا۔ چلیں آگے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں، حضور کی حدیث بھی ہے مسند احمد کی، الا ایھا الناس، آگاہ رہو آپ کا رب بھی ایک ہے اور آپ کا جد امجد، آپ کا والد بھی ایک ہے۔ رب آپ کا خدا ہے اور والد آپ کا آدم ہے۔ بڑی پیاری باتیں ہیں بھائی، یہ ابھی تو آسان لگ رہی ہیں، کسی موقع پر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ یہاں ایک ایسا ٹاپک آیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے عجیب ترین مخلوق ہے۔ باقی ساری چیزیں چوپائیں ہیں، کچھ پرندے ہیں، کچھ مچھلیاں ہیں، ہر ایک کی تخلیق الگ طرح پر ہے، لیکن یہ انسان کی تخلیق 2 قدموں پر، 2 ہاتھوں پر، پیارا جسم، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میری جتنی بھی مخلوقات ہیں 18,000 ہیں یا مور دین 18,000 ہیں، ان میں سے سب سے پیاری شیپ ہم نے انسان کو دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جتنے اچھے اچھے سانچے ورمے ہوتے ہیں نا، ورمے جتنے اچھے اچھے سانچے ہو سکتے تھے ان میں سے سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو بنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے من کے اندر، تمہاری باڈی میں بہت بڑی نشانی ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ تم لوگ اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم نے آپ کو کیسے پیدا کیا؟ ہم نے آپ کو سب سے پہلے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اولاد آدم کو نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے تھوڑا اور گوشت کا لوتھڑا بنایا، وہ بعض اوقات مکمل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اممیچیور بیبی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں ماؤں کے رحم میں ٹھکانہ عطا کیا، اور 9 مہینے 8 مہینے پھر ہم نے آپ کو بچہ بنا کر دنیا میں نکالا تاکہ آپ بڑے ہو جائیں۔ آپ میں سے کوئی پہلے فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑی عمر تک چلا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے علم میں سے جو جاننا چاہے جان لے۔ پھر اس کو بھول کی مرض لگتی ہے، ڈائمنشیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سوکھی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پانی نازل ہوتا ہے اور زمین ہلتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے اور پیارے پیارے پھل دیتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اس میں سے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صبح شام چونکہ دیکھتے ہیں اس لیے ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم پروجیکٹ لگا کے سارا کچھ کرنا چاہیں تو بہت بڑی انویسٹمنٹ لگ جائے گی۔ یہ جو آکسیجن ہے نا، کورونا کے دنوں میں قریب تھا کہ خالص آکسیجن کا میٹر لگے، کووڈ کے دنوں میں قریب تھا کیونکہ پولوشن تھی، ہر طرف بیماری تھی، یہ وہ قریب تھا کہ ہر بندے کا خالص آکسیجن کا میٹر لگے اور پتہ چلے دن میں کتنا بل آتا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ کا خزانہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ یدئی ملآ، ہاتھ میری قدرت کھلے ہوئے ہیں قیامت کی صبح تک۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مخلوق کھا رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہتی۔ اچھا جی، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اس وجہ سے غلطی ہوئی۔ اس درخت کے پاس جانا منع کیا تھا، منع کرنا بھول گئے تھے، تبھی غلطی ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ پاک نے جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا۔ آدم کی پیٹھ سے بہت سارے ایسی وہ نکلے، ہر روح نکلی جس کو اللہ پاک قیامت تک پیدا کرے گا۔ یعنی ہمارے جتنے بھی سپرم سیلز ہیں نا، وہ آدم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہو کر دنیا میں آئے ہوئے۔ پہلا سپرم سیل ان کا تھا، باقی آگے چلتے چلتے آج تک ہم پہنچے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيصًا وَنُورًا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ آدَمَ قَالَ اِي رَبِّ مَا هَٰؤُلَاءِ۔ یہ وہی والی حدیث آ گئی کہ ایک طرف اچھی مخلوقات روحیں ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ایک طرف
جہنم والے ہیں۔ اب سوال آتا ہے آدم علیہ السلام کی عمر کتنی رہی اس دنیا میں؟ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی رہی؟ تھک گئے تو بس کریں ورنہ کل کر دیں، آگے چلیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ ان کے اسپرمز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، یہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے، یہ عالم اوپر والی چیزیں ہیں، یہاں ساری بات شاید سمجھ نہ آئے، تو دائیں طرف والے جو تھے نا ان میں ایک بندہ نظر آیا جو بہت زیادہ چمکتا تھا، بڑا نور تھا ان پر، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا یہ آپ کی امت میں ایک بندہ آئے گا جس کا نام ہے داؤد، جس کا نام ہے داؤد۔ تو آدم نے پوچھا اے اللہ آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا اس کی عمر میں نے 60 سال رکھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو اور دے دے، ڈونیٹ۔ اوپر عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں نہیں۔ کہا یا اللہ اس کو مجھے اچھا لگا ہے، اس کو میری عمر میں سے 40 سال اور دے دے، بات آئے گی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں 960 سال گزارے تو موت کا فرشتہ آ گیا، چلو آدم جانے کا ٹائم ہے۔ کتنے سال؟ آدم علیہ السلام کی اصل عمر تھی 1000 سال، 960 سال گزرے، فرشتہ آ گیا، آدم نے کہا چل نکل پاجی یہاں سے، جلدی آ گیا، ابھی 40 سال باقی ہیں، 40 سال۔ فرشتے نے کہا یاد نہیں ہے وہ 40 سال داؤد کو ڈونیٹ کیے تھے، تو اللہ نے ایکسیپٹ کر لیے، چلو چلے چلو۔ تو آدم علیہ السلام روئے زمین پر 960 سال زندہ رہے۔ اب اس میں ایک نقطہ آتا ہے، وہی آتا ہے کہ زندگی میں صبح شام کسی بھی گھڑی میں ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اور مائیں اس میں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی۔ مائیں تو بچوں سے تنگ ہوتی ہیں، ویسے ہی بول دیتی ہیں تمہارا یہ ہو وہ ہو، تمہارا یہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہدایات حدیث شریف کی یہ ہیں کہ کبھی بھی ماں غصے میں بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے۔ والد تو سیدھا چپل نکالتا ہے تمہاری ایسی کی تھی، اس کے پاس اتنا ٹائم ڈیل کرنے کا نہیں ہوتا، وہ بد دعائیں دے، اتنا لمبا کام کا بولتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی۔ ماں البتہ مارنے میں تھوڑا احتیاط کرتی ہے، لیکن وہ منہ سے اپنی فرسٹریشن نکالتی۔ تو جب ماں فرسٹریٹ ہو نا دعا دے، خوشی میں غم میں دعا دے، کیونکہ اگر کسی ماں نے بد دعا دی اور وہ قبولیت کا وقت ہوا اور ٹھیک کر کے بد دعا لگتی ہے، سیدھی جا کے لگتی ہے اور اولاد کلٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آدم علیہ السلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا یا اللہ اس کو میری 40 سال دے دیں، دے دی اللہ نے، وہ قبولیت کا وقت تھا۔ اور جب اپنی عمر پوری ہوئی 960 سال پر فرشتہ آیا چلو آدم چلیں، آدم علیہ السلام نے کہا 40 سال باقی ہیں، کہا نہیں وہ تو آپ نے ڈونیٹ کر دیے تھے، اللہ نے ایکسیپٹ کر لیے۔ اللہ پاک کی رحمت کا بیان آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر دیا تو اپنے عرش کے اوپر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر۔ تو بس اس کے بعد اللہ پاک نے مخلوق کے لیے اپنی رحمت کا توبہ کا دروازہ مغرب کی طرف کھلا رکھا ہے، وہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک اس میں سے سورج نہیں آتا، اس میں سے سورج آیا بند۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی نسل بڑھتی ہے ویسے ویسے شیطان کی نسل بڑھتی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ویسے ان کی تعداد انسان سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس اور الگ سے ایک شیطان بھی دنیا میں آتا ہے جو اس کو ورغلاتا ہے۔ اللہ پاک بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں جائے گا، چیلنج ہے، بہت خیال کرنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کی ایک ضروریت ہے، پوری نسل ہے، من حیث لا یشعرون 8ویں پارے میں اللہ پاک کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے، اس کی قوتیں کمزور ہیں، سب لوگوں کو جنات نظر نہیں آتے۔ اب اللہ کی رحمت کا ہر روز، ہر دن، ہر رات شیطان کے چیلنج سے مقابلہ چل رہا ہے، تو پروگریس رپورٹ جاتی ہے، اللہ کے پاس بھی جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور شیطان کی پروگریس رپورٹ بھی بڑے شیطان کے پاس ڈیلی جاتی ہے۔ جو دن والے فرشتے ہیں وہ مغرب کی اذان کے ساتھ اوپر جاتے ہیں،
جو رات والے فرشتے ہیں وہ فجر کی اذان کے ساتھ نہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے. ابھی پیچھے حدیث گزری ہے کہ اللہ رب العزت اپنی دست رحمت، دست قدرت دن میں کھلا رکھتا ہے، جس نے رات میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے. رات میں بھی کھلا رکھتے ہیں، جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ. ابھی وہ چیلنج چل رہا ہے. اس چیلنج میں جو شیطان کی نسل شیطان کو رپورٹ کرتی ہے، اس کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اور بہت عجیب حدیث ہے، ساری زندگی پلے باندھنے کی چیز ہے. سنیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ابلیس شام کے وقت میں اپنا تخت کسی پانی پر لگاتا ہے اور سالہ جاگ رہا ہوتا ہے. سالہ اور کون سو رہا ہے یہاں پر؟ کون کون سو رہا ہے؟ خیار کون سو رہا ہے؟ سالار کوئی سو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سو رہا. جاگ کے بیٹھو. شیطان اپنے تخت کو پانی پر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فورسز بھیجتا ہے، چلو بھائی سارے دن کی رپورٹ لاؤ دنیا میں کیا ہوا. اس کے قریب ترین ایوارڈ اس بندے کو ملتا ہے جس میں دنیا میں اس دن سب سے بڑا فتنہ برپا کیا ہوتا ہے. ہر روز امپلائی آف دا ڈے، ہر روز امپلائی آف دا منتھ نہیں، امپلائی آف دا اناؤنس ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے جس نے دن بھر کے کاموں میں بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے. اب بہت بڑا کام میرے اور آپ کے ذہن میں قتل کروانا ہے، شراب پرانا ہے، زنا کروانا ہے، چوری کروانا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہیں. ہماری نگاہوں میں یہ بہت بڑے برے کام ہیں. شیطان کی نگاہ میں فتنہ بولتے ہیں آزمائش کو. آزمائش کے کام یہ نہیں ہے. قتل ہوا، وہ بندہ یا جیل جائے گا یا یہ مڑ کے اس کو مار دیں گے. یہ بندے کا نقصان ہے، باقی لوگ زندہ ہیں، باقی لوگ. شیطان کہتا ہے یجیء احدم فیقول فعلت کذا و کذا، سرکار میں نے آج یہ کیا وہ کیا. بولتا ہے لست بشیء، ہٹ آگے سے کچھ نہیں کیا، ہٹ آگے سے کچھ نہیں کیا. فیقول ما صنعت، کچھ بھی نہیں، ما صنعت. اس کو انگلش میں کیا، نتھنگ یو ہیو ڈن، کچھ بھی نہیں کیا. آج کا دن ضائع کیا تو نے، مفت کا رام خور ہے، تنخواہ کھا رہا ہے. ہاں ایسے ہی بولتے ہیں نا یار، کچھ ترس مثال. اللہ ہمیں بچائے ان سے. ہٹ حرام ہے، ویسے ہی سارا دن کھاتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے، اس طرح کرتے کرتے وہ لاکھوں کروڑوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے. شام میں آج دن تم نے ضائع کر دیا، اولاد آدم بچ گئی. حالانکہ انہوں نے، میں نے بولا نا، اس نے زنا بھی کروائے ہوتے ہیں، چوری بھی کروائے، ڈاکہ بھی، قتل بھی کروایا ہوتے ہیں. بولتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا. ایک آخر میں لنگڑا لولا زخمی قسم کا شیطان بولتے ہیں سو سرکار انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے کیا کیا ہو. البتہ میں نے کام کیا. میاں بیوی تتڑ کر رہے تھے، میاں بیوی چک 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 چک، تمہارے ایسے میرے ایسے، میرے میں کہ تیرے سسرال یہ، وہ تو نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. میں نے ان کے درمیان ایسی آگ بڑھائی کہ طلاق کروا دی. شیطان بولتا ہے پلیز کم ٹو می، اس کو میرے قریب لاؤ. قریب لاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کام تو اس نے کیا ہے، اس نے آگے نسل برباد کر دی، اس نے آگے. اب یہ کتنی قیمتی حدیث ہے. ہم لوگ جس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، شادی کے بعد میچیور ہونے کے لیے کم از کم 10 سال تو کم از کم چاہیے میاں بیوی کو. میں ڈیلی کتنے کیس حل کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، کچھ میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ میں میری بس بھی نہیں چلتا. لیکن شادی کے بعد میاں بیوی کو میچیور ہونے میں کم از کم 10 سال چاہیے. کتنے سال؟ 10 سال تک وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان میں سے میاں پرفیکٹ ہے یا بیوی پرفیکٹ ہے. ایک بھی پرفیکٹ نہیں ہے، دونوں شیطان کے چیلے ہیں. کبھی اس کو ورغلائے گا، کبھی اس کو، سب کچھ پورا ہے. کوئی تقریب ہوگی اس میں بیوی کی کو پن توڑ دے گا، بولے گا وہ اس والے نے تو یہ پہنے ہوئے تھے، تم نے میرے کو دلائی نہیں. ہو گیا کام. وہ بولے گا میری تو مت ماری، سامان لا کے تھک گیا تو تیرا دل ہی نہیں بھر رہا. پھر ایسی کی بس وہ نا ایک کام کرتا ہے، بارود پھینکتا ہے، باقی کام ہو جائے. یہاں تک کہ اتنی چک چک ہوگی ان دونوں میں، اچھی خاصی تقریب ہو گئی، آ گئے واپس. بیوی یہاں بولے گی کہ تیرے سے شادی کر گئے تو میری مت ہی ماری گئی، تم سے شادی نہ کرتی تو اچھا تھا. ایسی الفاظ بیوی بولتی ہے، اس کی خلقت میں. دوسری بات یہ بولتی ہے حدیث شریف میں، ما احسنت الی الدار، تم سے شادی کر کے تو کبھی میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری آواز جا رہی ہے سب تک، نوجوانوں تک خاص طور پہ. بہت خیال کریں.
یہ دیکھیں لنگڑا لولا شیطان کچھ بھی نہیں کرتا. میاں بیوی کے درمیان چک چک ہو رہی تھی. چک چک مراد میں خود جان بوجھ کے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ ہماری ریئل لائف کے قریب آ جائے. میاں بیوی میں تکرار ہو رہا تھا, تو میں ہو رہی تھی, وہ بیچ میں جا کے پھونک مارتا ہے اور کام کروا دیتے. پھر وہ غیرت مند انسان جس کو ساری زندگی کے اللہ نے 3 طلاق کا حق دیا ہے, یہ ساری زندگی کے 3 تیریں پیچھے رکھ کے گھوم, تو مرد کا بچہ ہے, تیرا روب بیوی پر قائم رہے گا. اس کی بغیرتی اتنی جاگتی ہے, وہ بولتا ہے میں نے تجھے طلاق دی, طلاق دی, طلاق 3 بولتا ہے. 3 بولنے کے بعد پھر وہ ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے. اب رات کے 2 بج رہے ہیں, مولوی صاحب کا فون بجے گا, یا اللہ خیر کیا ہوگا, فون نہیں اٹھا رہا جی, کر کی گھنٹی بجے گی, سوری جی آپ کو تنگ کیا, یا اللہ کیا ہوا. اچھا اللہ گواہ ہے, میں آپ کو ایک اپنا طرز عمل بتاؤں, میں ان نون نمبر فون اٹھانے سے اتنا ڈرتا ہوں یار کس کا فون ہے, کوئی میرے سے مدد مانگے گا, میں اس کنڈیشن میں ہوں یا نہیں کروں نہ کروں, ان نون نمبر اٹھا نہیں سکتا. لیکن میرے پر اللہ کا یہ بھی اتنا بڑا کرم ہے, جب کسی کی بیریہ میں میت ہوتی ہے اس کی کال آتی ہے میں اٹھا لیتا ہوں. رات 2 بج رہے ہوں, 4 بج رہے ہوں, تو وہ بھی ان نون نمبر ہوتے ہیں. جب وہ آتے ہیں نا میرا دل گواہی دیتا ہے, یار گیا کوئی بندہ, السلام علیکم, کیا ہوا جی, کوئی بات نہیں, اللہ خیر کریں گے, سارے کام ہو جائیں گے, پریشان ہو. تو یہ جو طلاق دینے والا بندہ ہے نا, یہ غیرت میں 3 طلاق دیتا ہے نا, دل کرتا ہے چپل نکال کے ماروں اس کو. اب پوچھنے آیا ہے, جب تیری وہ, میں اس کو غیرت نہیں بولتے, بغیرتی بولتے ہیں, اور جب تیری بغیرتی کو اتنا جوش آیا ہوا تھا تو اس وقت مردانگی استعمال کرنے سے پہلے پوچھ لیتا نا, یار میں غیرت استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, میں دنیا کا بہت بڑا ترم خان ہوں, تو میں کتنا استعمال کروں. تو ہم آپ کو بتائیں یار 1 چٹکی استعمال کر, ساری ڈبیا ہی نہیں ہوں ڈیل, ذائقہ خراب ہوگا سالن کا. وہ جی غصے میں دے دی, اور بیگم کو آئی لو یو کہتے ہوئے کوئی طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں. وہ جی ہوش و حواس میں ہی تھا, تو میں نے کہا ہوش و حواس میں آ گیا, خوب لیتا ہوں, اس وقت اس کی ایسی لیتا ہوں, وہ بہت پریشان ہوتے ہیں میں کس کے پاس آ گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شیطان کا مشن کامیاب کر گیا. جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے بچے رولتے ہیں, برباد ہوتے ہیں, نسل برباد ہوتی ہے. یہ بچے گندگی کے ڈھیروں پر جاتے ہیں, بعد میں بھیک مانگتے ہیں, پھر یہ بغیر سرپرست کے دہشت گرد بنتے ہیں, ڈکیت بنتے ہیں, سارا کام ہوتا ہے. قصور ماں باپ کا اور سزا اولاد کا. تو وہ ہم ممبر پر بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں, آج یہ ریکارڈ پر بھی بات آ رہی ہے. جب کبھی بھی زندگی میں میاں بیوی میں چک چک ہو, مرد کو چاہیے چپ ہو جائے, مرد کو چاہیے اس وقت چپ ہو جائے. اس وقت کیا ہو جائے, ایک وقت میں بیوی کو اچھلنے دے, اچھل کے لگے, سر کے ساتھ چھت کے ساتھ لگے, لگ گئے اس کو بولو چل, اور تھوڑی سی اور اس کو, اس کی فرسٹریشن ہے نا, تھوڑی سی اور پن کرو, ہاں تم لوگ تو ہے ہی ایسے تم لوگ تو. میں بھی کبھی کبھی شرارت کرتا ہوں بھائی, میں بھی انسان ہوں. موٹر وے پر جب کبھی رات کو لمبا سفر ہوتا ہے نا, روڈ انٹرچینج سے چڑھے, اب میں اکیلا ڈرائیور ہوں, اسلام آباد جانا ہے, رات کا ٹائم ہے, 11-12 بج رہے ہیں. اب وہ گاڑی پہ کروز لگاؤ تو نیند آتی ہے گاڑی پہ, تو ساتھ میں بیگم بیٹھی ہوتی ہے. میں بولتا ہوں یار شادی کے موقع پر تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا تھا یار, اتنی بات کافی ہے. ملتان کراس, شور کوٹ کراس, فیصلہ آباد کراس, بیرا انٹرچینج بھی آ گئے. اچھا یار چلو کوئی آئس کریم کھاتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. دل لگی الگ چیز ہے, دل لگی الگ چیز ہے, اور فساد برپا کرنا ایک الگ چیز ہے. اللہ پاک جن کی شادیاں ہو گئی ان کو سمجھ دیں, اور جو رشتوں کے قریب ہیں اللہ کرے میری باتیں ان کے لیے مفید ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں, دعا بھی کرتے ہیں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. الہ الحق سبحانہ وتعالی ہمارا بیٹھنا, بات کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو حق کی اور اچھی باتیں ہوں گئی یا اللہ قبول فرما, جو غلط نفسانی شیطانی خلاف ادب باتیں ہوں گئی معاف فرما. یا اللہ رمضان کا بقیہ حصہ خیر و عافیت سے نصیب فرما. لیلۃ القدر اب اگر آپ کے علم میں باقی ہے یا اللہ اس کی عبادت نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما. رمضان اور قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا. ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو دینداری, دین کی محبت, اہل دین کی محبت نصیب فرما.
یا اللہ بیزاری سے، دین سے دور ہونے سے، یا اللہ دین سے دور ہونے سے، بے دین ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل غزہ کے حال پر رحم فرما، ان کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ وہاں اپنے فضل و کرم فتح مبین نازل فرما، ہم پر، ہمارے آل و عیال پر، یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔